نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ منافقون شریف کی آیت نمبر 6 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ گزشتہ درس قرآن حکیم کے سلسلے میں اسی سورہ منافقون شریف کا شان نزول اور اس کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ کی مختصر تشریح و تفسیر کے سلسلے میں ضروری گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروائی گئی تھیں، جس میں یہ بات سب سے زیادہ نمایاں اور واضح تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو ان منافقین کے حق میں نازل فرمایا کہ جنہوں نے غزوہ مبارکہ کے موقع پر ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان معمولی چپ خلش کو بڑھاوا دیتے ہوئے نسلی تعصب اور اپنی بدعقیدگی کی بنیاد پر جماعت صحابہ میں نفاق ڈالنے کی اور باہم ان میں دشمنی کروانے کی اور اس طریقے سے مسلمانوں کی جمعیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے متعلقین منافقین، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ محض مال کے لالچ میں، دنیا کمانے کی خواہش میں، کہ انہیں یقین تھا کہ اس غزوے میں مسلمانوں کو نہ صرف کامیابی ہوگی بلکہ کثیر مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آئے گا۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت ظاہر ہے کہ ان کی تو نیت ہی دنیا کمانے کی تھی، اور یہ ان کی نیت ان کے نفاق کے سبب سے تھی، جبکہ مخلصین صحابہ کرام علیہم رضوان ظاہر ہے کہ ان کا مقصود تو صرف اور صرف اللہ کے دین کی سرفرازی، سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی تھی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف ایک پکار پر ان کے دلوں کو نرم فرمایا، اور مسلمان باہم شیر و شکر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو دل و جان سے قبول کیا کہ ہمیں نسلی تعصب کر کے جاہلیت والے نظریے کو فروغ نہیں دینا ہے، بلکہ
انما المؤمنون اخوۃ کے نظریے کے تحت خالص اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور رواداری کا سلوک پیش نظر رکھنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اس دلوں کے نرم ہو جانے کی کیفیت کے تحت وہ تو رجوع کر گئے، لیکن منافقین کو موقع ملا، اور جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے اس موقع پر معاذ اللہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ تذلیل کی، اور اپنے لوگوں کو جن کے نفاق پر وہ آگاہ تھا، جو اس کے متعلقین تھے، ان سے کہا کہ ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم عزت والے معاذ اللہ ذلت والوں کو نکال دیں گے، اور کہا کہ اگر تم اپنے مال سے ان کی امداد و نصرت نہیں کرتے، یعنی یہ بات اس نے انصار کے متعلق کہی، تو یہ کبھی بھی اس قوت اور طاقت کے حامل نہ ہوتے۔ غرض اس نے متعصبانہ گفتگو کی اور صحابہ کرام رضوان کی جمعیت کو توڑنے کا اپنا جو قلبی منصوبہ اور جذبہ تھا اس کو کار فرما لایا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف یہ کہ منافقین کے نفاق کو ظاہر فرما دیا، عبداللہ ابن ابی جو کہ اپنی کہی ہوئی بات سے مکر گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے کذب پر اور حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگاہی عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر آیات قرآنیہ کے ذریعے بذریعہ وحی ظاہر فرما دیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں ان کے اس معاملے کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی اگلی کیفیات اور نتائج کا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر اظہار فرمایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، ان پر ایک سا ہے، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، یعنی اگر آپ ان کے لیے معافی چاہیں یا نہ چاہیں تو ان کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ ان کے لیے معافی نہ چاہیں، ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کی گرفت فرمانے والا ہے، اور اگر آپ چاہیں تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہرگز بخشے گا نہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رب کائنات نے پہلے تو اس بات کی وضاحت فرما دی کہ حبیب علیہ السلام ان کے لیے ایک جیسا ہے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ تو امت کے لیے، لوگوں کے لیے بخشش، رحمت، مغفرت طلب فرماتے ہیں، ہر ایک پر عفو و درگزر، رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہماری بارگاہ میں ہر ایک کے لیے بخشش و مغفرت اور نزول رحمت طلب فرماتے ہیں۔ آپ کا یہ دعا فرمانا آپ کے لیے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، آپ کے لیے تو بلندی درجات کا سبب ہے، آپ کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن ان کے لیے ایک جیسا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں تب بھی اور نہ کریں تب بھی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ رعایت نہیں فرمائے گا۔ یہ ارشاد اس وقت تھا کہ جب
منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ممنوع نہ تھا، یعنی بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو روک ہی دیا کہ آپ ان کے لیے دعا ہی نہ فرمائیں، لیکن اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو منافقین کے لیے دعا کی ممانعت نہیں فرمائی تھی، اور حضور علیہ السلام اپنے اس منصب کے تقاضے کے تحت کہ رب کائنات نے آپ کو رحمت العالمین بنایا تھا، آپ تو چاہتے تھے ہر ایک بخشا جائے، ہر ایک کی نجات ہو جائے، ہر ایک ہدایت پر آ جائے، اور ہر ایک کا ایمان اور عقیدہ سلامت ہو جائے۔ اور یہ دعا کیونکہ بظاہر رحمت و بخشش کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہدایت ہی کی دعا ہے، کیونکہ رب کائنات آگے فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی حبیب علیہ السلام یہاں فسق سے مراد فسق عملی نہیں ہے، بلکہ فسق عقیدہ مراد ہے یہاں پر، کیونکہ منافقین کی بات ہو رہی ہے نا۔ فسق دو قسم کا ہوتا ہے نا، ایک عمل میں فسق ہونا، یعنی عمل میں خرابی، برائی ہونا، برا عمل ہونا، برا کام کرنا، اور ایک ہے فسق عقیدہ، عقیدہ برا ہونا۔ تو عمل کی برائی ثانوی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ عمل کا درجہ ہی ثانوی ہے۔ عقیدے کی برائی پہلا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ عقیدہ مقدم ہے، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے عمل کی قبولیت۔ تو عمل میں خرابی ہو، ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، بخشش فرمائے، مہربانی فرمائے، عفو و درگزر فرمائے، لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہوگی تو ظاہر اس پر گرفت ہوگی، اس پر پکڑ ہونی ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اعمال جہاں مؤخر ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا حساب بھی مؤخر رکھا ہے۔ عقیدہ کیونکہ مقدم ہے، اللہ نے عقیدے کا حساب بھی مقدم رکھا ہے، لہذا آپ میں سے ہر شخص یہ بات بہت عام فہم انداز میں پہلے سے جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلا امتحان لے گا قبر میں، اور وہ ہوگا عقیدے کا امتحان۔ اعمال کا حساب تو حشر میں ہوگا، حشر میں جو ہوگا وہ اعمال کا حساب ہوگا، وہ قیامت میں ہوگا، لیکن قبر میں جو سوال جواب ہونے اس میں سے کسی کا تعلق نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، عبادات سے، معاملات سے نہیں ہے۔ تین سوال ہوں گے، تینوں کا تعلق عقیدے سے ہے۔ یعنی یہ ترتیب بھی بتا رہی ہے کہ عقیدہ مقدم ہے، اعمال مؤخر ہیں۔ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی درگزر بھی فرماتا ہے، مہربانی بھی فرماتا ہے، کسی کی دعا بخشش و رحمت بھی قبول ہو جاتی ہے، اللہ خود اپنے عفو و درگزر سے بھی اس پر مہربانی فرما دیتا ہے، لیکن عقیدے میں اگر خرابی ہے تو پھر گرفت ہوگی، اور اسی لیے سلامتی ایمان کی دعا پہلے کی جاتی ہے، اور ہر صاحب ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ سلامتی ایمان کی دعا کرتا ہے، عقیدہ سلامت۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ منافق ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور ان کے لیے آپ کا دعا کرنا ان کے حق میں یکساں ہے۔ آپ دعا کریں گے ہم تب بھی ان کو نہیں بخشیں گے، اور آپ دعا کریں گے تب بھی ان کو نہیں بخشیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں حضور علیہ السلام کی شان کی کمی نہیں ہے، اس میں حضور کی شان ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب علیہ السلام آپ دعا فرمائے تب بھی نہیں بخشیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاسق ہے، آپ ہی کے متعلق ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ آپ کی شان کے، آپ کی عظمت کے، آپ کی رفعت کے منکر ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہیں کچھ نفع، یہ آپ کو نفع بخش مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کی دعا ان کے لیے نفع بخش کیسے ہو سکتی؟ یہ آپ کے لیے تو اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے ان کے لیے دعا کرنا، اور ہوگا، لیکن ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب علیہ السلام یہ مردود بارگاہ ہیں، یہ آپ سے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے نفع کا باعث نہیں بنے گا۔ ہاں جو مخلص مومنین ہیں ظاہر ہے ان کے لیے آپ دعا فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ اشارہ ان صلاتک سکن لہم، حبیب علیہ السلام آپ کی دعا تو ان کی تسکین کا باعث ہے، ان کے اطمینان کا باعث ہے، ان پر رحمت و بخشش کا سبب ہے آپ کی دعا۔
تو ایمان والوں کے لیے تو ہے حضور علیہ السلام کی دعا، لیکن یہ منافقین ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں گے تو ان کے لیے ایک جیسا ہی ہے، آپ دعا فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ یہاں یہ بھی خیال رہے آپ کے لیے کہ دعا کا لینا، دعا کا کسی کے لیے دل سے نکلنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور دعا کروانا ایک الگ چیز ہے۔ منافقین دعا کرواتے تھے، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، اپنا نفاق چھپانے کے لیے کہ بھئی حضور علیہ السلام پر اب یہ ظاہر کرتے تھے کہ دیکھیے ہم آپ کو کتنا اعزاز و اکرام دیتے ہیں، ہم آپ سے دعا کروا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے دعا لیتے تھے، یعنی کام ایسا کرتے تھے، حضور کی فرما برداری ایسی کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی تابعداری اس طرح کرتے تھے کہ سرکار ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو دعا کا کسی کے لیے دل سے نکلنا، کسی کا دعا لینا، یعنی ایسا کام کرنا کہ دعا نکلے سامنے والے کے دل سے، اور دعا کروانا، یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ تو منافقین جو ہے وہ ریاکاری کرتے ہوئے حضور علیہ السلام سے کہتے تھے دعا کے لیے، رب کائنات نے فرمایا حبیب علیہ السلام ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے آپ کی دعا۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں، اب یہ عبداللہ ابن ابی کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب علیہ السلام انہیں کیسے بخشوں اور کیوں کر انہیں بخشوں؟ یہ تو آپ کے صحابہ کرام کے متعلق اپنے دلوں میں گنجائش نہیں رکھتے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کو حضور کا ساتھ والا فرمایا ہے، ایک اور مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے صحابہ کرام۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے لیے کسی کے دل میں بغض ہونا یہ منافق ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تم ان کے ساتھ بھلائی نہ کرتے اپنے لوگوں سے، منافقین سے، اور کن کے متعلق کہا تھا؟ صحابہ کے متعلق کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ بات حضور علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے بذریعہ وحی کہ حبیب علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتیٰ تنفضوا، یہاں تک کہ یہ پریشان ہو جائیں، تنگ دست ہو جائیں، یعنی معاذ اللہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مالی طور پر اس نے سلوک نہ کریں تو یہ پریشان ہو جائیں گے، یہ مشکل میں ہو جائیں گے، یہ غریبی اور تنگ دستی میں آ کر حضور علیہ السلام سے جدا ہو جائیں گے معاذ اللہ، اور حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں گے معاذ اللہ۔ یہ ان کا گمان تھا منافقین کا، کیونکہ خود وہ مال کی وجہ سے لگے ہوئے تھے، میں عرض کر چکا ہوں شان نزول میں۔ تو رب کائنات نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے۔ خزانے تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، اور وہ اپنے کرم سے آپ کے اصحاب کو غنی کر دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا، اور آئندہ غزوات میں کثیر مال غنیمت کے ذریعے صحابہ کرام کو مالا مال کر دیا، اللہ نے وعدہ پورا بھی کیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں ہے، یعنی منافق اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانے تو اس کے دست قدرت میں، اور اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان خزانوں کا اپنے کرم اور اپنی عطا سے مالک و مختار بنایا۔ تو جو ان سے مخلص ہیں، جو ان کے فرما بردار اور مطیع ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے تو دونوں جہان میں
نعمتیں اور دولتیں اور ثروتیں اور عزتیں رکھی ہیں. تو منافقوں کو ابھی تک صحابہ کرام کی پختگی ایمان کا حال معلوم نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا. وہ سمجھ رہے تھے جیسے ہمارے دل میں مال کی محبت ہے ویسے ہی معاذ اللہ باقی صحابہ کرام. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ چکا ہے یہ بات منافقین سے. رب کائنات فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. کس بات پر کہا جاتا ہے؟ اسی بات پہ تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ملجا و ماوا، اپنا آقا و مولا، اللہ کا محبوب، امام الانبیاء، اس کائنات کی ساری عزتوں اور عظمتوں اور رفعتوں اور نعمتوں کا اللہ کی عطا سے مالک مانتے تھے. یہی وہ نظریہ تھا جس سے منافقین محروم تھے. رب کائنات نے فرمایا ایسا ایمان لاؤ. تو منافقین سمجھ رہے تھے جیسے ہمارے دل میں مال کی محبت ہے اور ہم مال ہی کی محبت کی خاطر یہاں تک آئے ہیں، تو شاید صحابہ کرام کے دلوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافق ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مخلص صحابہ کرام ہیں ان کی عظمتوں کو، رفعتوں کو اور ان کا ہماری بارگاہ میں جو مقام اور مرتبہ اس کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی صحابہ کرام رضوان کی اس میں بڑی منقبت ہے. اور یہی وجہ ہے میں نے عرض کیا کہ اہل سنت و جماعت اس معاملے میں منفرد ہیں روافض کے حوالے سے کہ ہمارے نزدیک جس کی صحابیت مسلمہ ہے، پھر اگر صحابہ کرام میں آپس کے کوئی معاملات بھی ہیں نا تو ہم کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. ہمارے نزدیک ہر صحابی رسول لائق تعظیم ہے. ان کے جو باہمی مشاجرات ہیں، ان کے اگر باہمی کوئی اختلافات بھی ہیں تو اس میں ہم حکم شرعی قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی متعین ہے تو کہہ سکتے ہیں. مثلا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا. ظاہر ہے وہ اختلاف تھا، اس میں اجتہادی خطا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی. تو ہم یہ تو کہیں گے کہ مولا علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے، لیکن اس خطا پر ہونے کی وجہ سے امیر معاویہ کی بدگوئی نہیں کریں گے، ان کی گستاخی نہیں کریں گے. مولا کائنات حق پر تھے، ہمارا ایمان ہے. اور اہل سنت ببانگ دہل یہ بات کہتے ہیں کہ مولا کائنات حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. لیکن ہم ان کی نیت پر، ان کے ارادوں پر، ان کے اخلاص پر شک نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مبارک جماعت ہے جن کا اخلاص، اس کی تصدیق اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، جن سے اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے قرآن میں رضی اللہ عنہم کہہ کر، جن کی اخروی کامیابی کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس پوری جماعت سے آخرت کی کامیابی کا وعدہ کر لیا ہے. جماعت صحابہ کی بات ہو. تو اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی بڑی شان بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور منافقین کی مذمت فرما دی کہ یہ کیا جانے کہ ان کا کیا اخلاص ہے، ان کی کیا محبت ہے، ان کا ہمارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق، اور اس تعلق کے نتیجے میں ان کا ہماری بارگاہ میں کیا مقام ہے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو عبداللہ ابن ابی نے کہی تھی. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہتے ہیں کہ ہم مدینے پھر کر گئے، لوٹ کر گئے، واپس پہنچے تو کیا کریں گے؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. معاذ اللہ کہا کہ تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے. معاذ اللہ. یہ عبداللہ ابن ابی نے جو بات کہی تھی، اور اس میں معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو عزت والا اور صحابہ کرام اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے معاذ اللہ
بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ رب کائنات نے اس پر ان کی گرفت فرمائی. اور یہ پوری سورہ مبارکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کے فضائل، ان کی شان و عظمت کے لیے، اور منافقین کی ذلت و رسوائی اور ان کی برائی کے لیے بیان فرمائی. اس اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عزت والے معاذ اللہ ذلت والوں کو نکال دیں گے، رب کائنات نے فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی عزت والا ہے. اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب، اپنا رسول، نبیوں کا امام اور رحمت العالمین بنا کر کائنات کی ساری مخلوق سے بڑھ کر عزت عطا فرمائی. بلکہ کائنات کی ساری عزتیں اللہ نے ان مناصب کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ فرما دی. لہذا ان مناصب کے حوالے سے جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہو گیا پھر وہ بھی عزت والا ہو گیا. یعنی جس نے حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا، اللہ کا محبوب مانا، رحمت العالمین مانا، امام الانبیاء مانا، حضور کی شان و عزت کا اقرار و اعتراف کیا، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ان کی غلامی کو اختیار کیا، تو رب کائنات فرماتا عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. علماء اسلام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت کے ساتھ ہر مسلمان کی عزت کو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کی عزت کو بیان کیا. اور یہی وجہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بڑا معروف ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قلب المؤمنین عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کے عرش کی حیثیت رکھتا ہے. ایک حدیث پاک میں سرکار اسلام نے فرمایا کہ میں آسان سمجھتا ہوں کسی شخص کے لیے اس بات کو کہ وہ عمارت کعبہ کو گرا دے اس بات سے کہ مومن کامل کے دل کو توڑے. کیا مطلب یہ کہ مومن کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمہ ہے. جو بھی مسلمان صحیح العقیدہ صاحب ایمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے قدموں سے وابستگی کی بنیاد پر اسے عزت عطا فرمائی. وہ عزت والا ہے. اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مومن عزت والا ہے، اور کسی بھی مسلم قوم کو، مسلمانوں میں سے کسی بھی قوم کو ذلیل نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں نا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں قوم کے لوگ جو ہے نا یہ رذیل ہیں، یہ کمین ہیں، چھوٹی قوم ہے، وہ فلاں کام کرنے والے ہیں، فلاں یوں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن کریم نے انما المؤمنون اخوۃ کہہ کر سارے مسلمانوں کی عزت کو برابر کر دیا، کیونکہ ایک بھائی اور دوسرے بھائی کی عزت میں فرق ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی ہے تو پھر دونوں کی عزت برابر. لہٰذا کسی بھی سادات کرام کا احترام وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے، ان کی تعظیم کرنا یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ وہ حضور کی آل ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن خود اہل بیت اطہار کے کسی فرد کو، سادات کرام کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اس کے نسب کی وجہ سے ذلیل سمجھیں. یہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مومن کو بھائی بنایا. ہاں حضور کی نسبت سے، کیونکہ یہ ایمان کا اعزاز حضور کی غلامی کی وجہ سے، اور اہل بیت جو سادات کرام ہیں انہیں براہ راست حضور کے نسب کی نسبت ہے. تو اگر وہ حضور کا نسب کی نسبت رکھتے ہوئے صاحب ایمان ہے تو پھر دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم اور ادب کریں. لیکن تمام مسلمان غیر سادات کرام کا ایک رتبہ ہے، درجہ حضور کی نسبت کی وجہ سے، تمام مسلمان عزت کے اعتبار سے برابر ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، کمتر جانے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مومن کی عزت اس کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے، یعنی اب اگر مسلمانوں میں کوئی زیادہ عزت والا ہے تو وہ پھر ایمان اور اعمال کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اگر بات ہے اعزاز اور اکرام کی تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، وہ زیادہ عزت والے تو سب ہیں مومن، لیکن زیادہ عزت والا اکرمکم ہے، زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ کے نزدیک اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی جو صحیح العقیدہ مسلمان تقوی اور پرہیزگاری کا زیادہ حامل ہے، وہ اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے پھر زیادہ عزت اور اکرام کے لائق ہے۔ تو اس آیت مبارکہ نے اس بات کو واضح کر دیا، اور اسی طریقے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیسہ، دولت، مال یہ اعزاز کا باعث نہیں ہے۔ منافقین کا یہ نظریہ ہے، اگر کوئی معاذ اللہ، جیسے ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے بھائی فلاں وہ تو بڑا آدمی ہے بھائی، اور اس بڑے آدمی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر آدمی ہے، بڑے لوگ ہیں بھائی، بڑے آدمی ہیں، حالانکہ بڑائی کا تعلق مال سے ہرگز نہیں ہے۔ بڑائی کا تعلق ہے ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے اور کردار سے۔ مرزا غالب تھا تو دنیا دار آدمی، لیکن ایک یہ کہ صحیح العقیدہ مسلمان تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدت اور محبت رکھتا تھا، بے عمل تھا شرابی کبابی، لیکن ایمان اس کا درست تھا۔ اس سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت لکھو تو اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتیم، کاں مرتبہ دانے شان و مقام محبت است۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نعت لکھو، میں حضور کی نعت اور شان کیا لکھوں کہ میں حضور کی شان اور عظمت کو کما حقہ جان ہی نہیں سکتا، میں ان کی شان میں کیا لکھوں۔ تو وہ اس نے تمہیداً میں نے یہ بات کہی، اس کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، وہ کہتا ہے کہ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ غالب، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ غالب، قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان صبح اور شام کے وقت گھر سے نکلے نا تو اس کے وجود سے اس کا سایہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو بڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سایہ انسان کے وجود سے بڑا ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو زمین پہ پڑا، اس کا بڑا ہونا کوئی نفع نہیں دیتا۔ بڑائی کب ہوگی؟ بڑائی ہوگی کردار سے، ظاہر کردار نام ہے ایمان و عقیدے کے مجموعے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اعزاز کا اہل ایمان کو حامل قرار دیا ہے، اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ مال دولت یہ بڑائی کا باعث نہیں ہوتا۔ بڑائی کا باعث قرآن نے جو معیار بیان کیا ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگاری والا۔ اور اسی طریقے سے یہ کہ مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں ہے، یعنی باقی لوگوں کی اگر کسی اور وجہ سے عزت ہو تو وہ اس وجہ کے ختم ہونے سے عزت بھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کی مال کی وجہ سے عزت ہو تو ظاہر ہے کہ مال ختم ہو تو عزت بھی ختم، کسی کے عہدے اور رتبے کی عزت ہو، عہدہ اور رتبہ ختم ہو تو مال بھی عزت بھی ختم۔ لیکن مومن کی عزت کیونکہ ہوتی ہی ایمان اور عمل کی وجہ سے، لہذا وہ دائمی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب انتقال کر جائے نا تو مسلمان کی لاش اور اس کی قبر کی بھی عزت ہے۔ وہ جو حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ قبرستان میں نیا راستہ بنا کر چلے، قبروں پر پیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی جو عزت ہے نا وہ فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے، دائمی ہے، وہ ہمیشہ مرنے کے بعد بھی اس کا اعزاز ہے۔ کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، اس کو اعزاز ہے نا، کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر۔ اور دیکھیے زندگی میں تو کوئی معاملہ ہو تو لوگ کہتے ہیں آؤ بھائی صورت دیکھ لو، شکل دیکھ لو، لیکن جب مر جائے تو کہتے ہیں زیارت کر لو، دیدار کر لو، ایسا ہی ہے نا۔ تو بھئی یہ اعزاز اور اکرام مرنے کے بعد بھی ہے مسلمان کا، اور حتیٰ کہ اس کی قبر کا بھی اعزاز اور اکرام ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ساری مخلوق میں اپنی عطا سے ساری عزتوں اور عظمتوں کا حامل قرار دیا ہے، پھر جو حضور کی غلامی میں آ جائے ایمان اس کے لیے عزت اور افتخار کا باعث ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو معاذ اللہ ذلیل سمجھے، کمتر جانے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان کو ذلیل اور کمتر جانے نا، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل اور کمتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی ذلت کو بیان کیا ہے، اور اس ذلت کی وجہ یہی تھی کہ وہ صحابہ کرام کو یعنی صحیح العقیدہ اہل ایمان کو معاذ اللہ ذلیل سمجھتے اور کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ تو ذلت کا سبب جو ہے وہ کفر اور بدعقیدگی اور بے دینی ہے، اور عزت کی بنیاد جو ہے وہ ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو زیادہ اس میں ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو مومن کامل ہے اور وہ ہے غریب اور مسکین اور توکل علی اللہ رکھتا ہے، تو وہ بس بمقابلہ مالدار کے زیادہ عزت والا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیاری طور پر غربت کو اپنایا۔ سرکار علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں، لیکن سرکار علیہ السلام نے سادگی کو، غربت کو اپنایا۔ کیوں اپنایا؟ تاکہ قیامت تک غرباء کے لیے حضور کی اتباع میں اجر و ثواب ہو جائے۔ یعنی وہ اگر صحیح العقیدہ ہے تو وہ غربت کی وجہ سے چٹائی پر سو رہا ہے لیکن ثواب اس کو سنت پر عمل کا ملے گا، وہ غربت کی وجہ سے کم کھا رہا ہے مگر ثواب اس کو حضور کی سنت کا ملے گا، وہ غربت کی وجہ سے ٹوٹے مکان میں رہ رہا ہے مگر ثواب اس کو حضور کی سنت کا ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اختیاری طور پر غربت کو اپنایا، اس لیے تاکہ میرے جو، اور سرکار نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان غریبوں میں آیا، غریبوں میں پھیلا، اور قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ غریب جائیں گے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ عزت کا، احترام کا، وہ مالداری ہے، لیکن قرآن نے اس چیز کو بیان کر دیا اور اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ غریب مومن ہے تو مالدار کافر اس کے مقابلے میں کتے سے بھی بدتر ہے، کوئی عزت نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہوں، دنیاوی طور پر کسی بھی حیثیت کے حامل ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے وہ تو گویا جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کے لیے فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، ان کی مثال تو ایسے جیسے کتے کی مثال۔ کیوں؟ کہ ان کا مطمع نظر آخرت نہیں ہے، وہ ایمان سے محروم۔ اور اس کے برعکس جو ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے درجے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہیں۔ تو رب کائنات نے بڑے صاف اور واضح طور پر یہاں یہ بات ارشاد فرما دی، اور ارشاد فرمایا کہ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس کی خبر نہیں ہے، منافق نہ جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔ چنانچہ واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ عبداللہ ابن ابی اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد انتہائی ذلت کی موت، اولاً تو اس کے اپنے بیٹے نے، میں پچھلے دہراتا نہیں اس بات کو آپ کے سامنے، کہ اس نے کہا جب تک تم یہ نہیں بولو گے کہ میں ذلیل ہوں اس وقت تک تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اول تو پہلے ہی اس کو دنیا میں اتنا ذلیل کر دیا، لیکن بہرحال پھر ذلت کی موت مر بھی گیا، اور آج تک لعنت کی جا رہی ہے اس پر۔ ظاہر ہے سارے اہل ایمان لعنت کرتے اس پر، منافق اعظم تھا، رئیس المنافقین کہا جاتا ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اس بات کو نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان کو ان کی بات مکمل کر دی، بات ختم ہو گئی۔ اب صحابہ کرام کو اللہ نے نصیحت فرمائی سرکار کے ذریعے کہ یہ روش منافقوں کی ہے، اے میرے محبوب کے پیارے غلام ہو، تم نہ اس کی طرف توجہ کرو اور نہ اس کو اہمیت دو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد
کوئی چیز بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. لعنت بھیجو ان پر، ان کے معاملات پر، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. تم تو آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تمہیں کوئی چیز بھی، یعنی مال، نہ تمہاری اولاد، نہ کوئی اور چیز، جو کہ تمہاری روش ہے، اس روش پر قائم رہو. صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام سے بات کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام کی روش تھی، وہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. وہ بات ہی یوں کیا کرتے تھے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے. شریعت مطہرہ میں ذکر سے مراد نماز پنجگانہ کا قیام ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہمارے یہاں ایک ذکری فرقہ بھی پایا جاتا ہے، قطعی طور پر ان کے کفر کا مشترکہ طور پر تمام مکاتب فکر کی طرف سے فتویٰ ہے. وہ صرف ذکر کے قائل ہیں، یعنی اللہ 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 کرنے کے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور اسی طریقے سے یوٹیوب چینل پر ایک شخص بیٹھتا ہے، یونس الگوہر اس کا نام ہے، ریاض احمد گوہر شاہی کا وہ ترجمان بنتا ہے، جس نے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا دعویٰ کیا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. مر گیا وہ. انجمن شرح اسلام نامی ایک تنظیم اس نے بنائی تھی. تو ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ صرف ذکر کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی اللہ کے نزدیک اللہ کو یاد کرنے کا سب سے معقول، سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ، سب سے کامل اور اعلیٰ ترین جو طریقہ ہے وہ ہے نماز قائم کرنا. بے شک ویسے ہم اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ذکر کی جو کامل ترین صورت ہے، محبوب ترین صورت ہے، پسندیدہ ترین صورت ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. لہٰذا اللہ نے اپنے ذکر کو فرض اعظم بنایا ہے اور نماز کو ہم پر فرض کیا ہے. اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ کوئی شخص ویسے جس طرح بھی اور جس قدر بھی اللہ کا ذکر کرے، وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. سب سے پہلا مقدم ترین جو طریقہ ذکر، جو کامل و اکمل و مکمل بھی ہے اور اللہ کا پسندیدہ اور مقبول بھی ہے، وہ ہے نماز کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی. تو شریعت میں جو ذکر سے مراد ہے اولاً وہ ہے نماز. اس کے بعد پھر باقی اذکار و اوراد ہیں. ہر وقت ذکر کرتا رہے. اہل طریقت کہتے ہیں بھائی چلتے پھرتے ذکر کرو. ذکر خفی بھی ہے، ذکر جلی بھی ہے. ذکر جلی یہ ہے کہ بندہ سکون سے اطمینان سے کہیں بیٹھ جائے، نماز سے فارغ ہو، دیگر عبادات سے فارغ ہو، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرے. اور ذکر خفی یہ ہے کہ چلتا پھرتا رہے لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جپتا رہے، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ کو یاد کرتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان کو اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم مال کمانے میں بھی، یہ جو مال اور اولاد کا ذکر پہلے کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم تجارت و کاروبار میں لگے ہو یا گھر کے معمولات میں لگے ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے. یعنی نماز کے وقت پر نماز کو قائم کرنا ہے، اور جب اپنے گھر کے کام کاج میں لگے ہو، تجارت و کاروبار میں لگے ہو، تو اللہ کا ذکر خفی کے ساتھ یا ذکر جلی کے ساتھ کرتے رہنا ہے. تمہیں یاد کرتے رہو، اللہ کو فراموش نہ کرو. لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اپنے یعنی تجارت و کاروبار کے معاملات میں بھی، اسی لیے مال کمانے کا ذکر کیا اور اہل و عیال کا تذکرہ کیا کہ گھر کے معاملات میں بھی جب نماز کا وقت ہو جائے تو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی روزی کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہوتی فرض نماز کو چھوڑ کر. یعنی اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جو وہ بڑی محنت سے، مشقت سے، ایمانداری سے کر رہا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو نماز کے فرض کا چھوڑ دینا اس روزی کو اس کے لیے حرام کر دے. بلکہ
فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مثلا کہیں وہ نوکری کرتا ہے اور وہ شخص اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تو ایسے شخص کی نوکری کرنا بھی حلال نہیں ہے، کہ اگر وہ اسے منع کرتا ہے کہ بھائی نماز کی اجازت نہیں ہوگی تو میں مسلسل مثلا بھائی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اب اس 8 گھنٹے میں تمہیں کام کرنا ہے، تمہیں اٹھنا نہیں ہے سیٹ سے، نماز وغیرہ کی کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی تمہیں، تو فرمایا کہ ایسے کی نوکری کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ رزق بھی حلال نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے صحابہ کرام کو تاکیداً ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان والے ہیں۔ منافقین کی طرف اشارہ فرمایا، یہ ایسا ہی کرنے والے ہیں کیونکہ ان کا مطمع نظر دنیا ہی ہے، مال کمانا، اپنے اہل و عیال کو بنانا، تو فرمایا گیا کہ جو ایسا کرے وہ خسارہ پانے والوں میں، کیونکہ فانی دنیا میں مشغول رہ کر آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا وہ۔ یہ تو سب چھوڑ کے جانے والی چیزیں، ختم ہونے والی چیزیں، فانی چیزیں، تو فرمایا گیا کہ یہ منافقین کی روش ہے، اہل ایمان اس کو اختیار نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ اور پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کی موت آئے، یعنی اپنی زندگی میں، اپنے ہوش و حواس میں، اپنی صحت میں، اپنے معمولات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا تو صدقات و خیرات کرو، ماہ رمضان مبارک آئے تو صدقۃ الفطر ادا کرو، دیگر معمولات زندگی میں حسنات، صالحات اور اعمال خیر کرتے رہو۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے یہ صرف مال کی صورت نہیں ہوتی، اللہ نے مجھے وقت بھی عطا کیا ہے زندگی کی صورت میں، اللہ نے مجھے صحت بھی عطا کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا نا سب کچھ رزق ہے، سب کچھ روزی ہے، مجھے ہر ایک میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی مال صرف خرچ کر کے میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نے اللہ تبارک کے حکم کو پورا کر دیا، نہیں، مجھے اپنا وقت بھی دین کے لیے خرچ کرنا چاہیے، وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی ہو اور دین سیکھنے کے اعتبار سے بھی ہو، مجھے اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں بھی کچھ نہ کچھ دین کے لیے خرچ کرنی چاہیے، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ مجھے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، یعنی یہ پھر بعد میں تو حسرت ہی کر سکتا نا انسان کہ اگر اس کی موت کا وقت آ جائے اور اس نے اپنی زندگی میں بس جمع ہی کیا، خرچ کچھ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں مثلا خدا نہ خواستہ زکوٰۃ ادا نہیں کی اس نے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا اس نے، اللہ کی راہ میں کار خیر اور نیکی کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کیا اس نے، واجب صدقات نہیں نکالے اس نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں پھر اس کو حسرت و یاس ہی ہوگی نا، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ تم اپنی زندگی میں خرچ کرو تو یہ بہت اچھا ہے، ورنہ اگر تمہاری موت کا وقت آ گیا، فرمایا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر اگر ایسا موقع آئے کہ وہ کہنے لگے، یعنی سکرات کا عالم ہو جائے، دل میں سوچنے لگے، ذہن میں کہنے لگے، زبان تو اب اس کی لائق نہیں رہتی کہ کچھ کہہ پائے، کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت، تھوڑی مدت کیوں نہ دی، فَأَصَدَّقَ أَنْ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں نیکی کے کاموں میں کچھ خرچ کر دیتا۔ یعنی انسان اگر پھر اس وقت یہ حسرت کرے کہ جب سکرات ہو جائے، اس کا منہ بند ہو جائے، اس کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں، اور پھر تو اللہ معاف کرے جو حالات آج کل ہیں، پھر تو وارثین سوچتے ہیں جب صورتحال ایسی لگتی ہے نا ان کو کہ بھئی اب صورتحال بالکل سنبھلنے والی نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے
تو کہتے ہیں یار بیکار ہے وینٹیلیٹر پر رکھ کے پیسہ خرچ کرنا ہے، ڈاکٹر نے تو کہہ دیا چلو گھر لے چلو. وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے اب جو کچھ خرچ ہوگا وہ ہمارا ہی خرچ ہوگا، یعنی جو بچ جائے گا وہ ہمیں ملنا ہے، تو بیکار ہے ان پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں خرچ کیا ہوتا کچھ تو ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے تھا نا، جو کچھ اس نے اپنی. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا صرف وہی ہے جو تم نے پہن لیا، جو تم نے کھا لیا، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو جو انسان اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا وہ اس کا ہے، یعنی اس کے لیے ہے، کیونکہ آخرت میں اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو رب کائنات فرماتا پھر اگر وہ یہ کہے، دل میں سوچے کہ کاش مجھے کچھ مہلت مل جاتی تو میں کوئی کام کر لیتا، کوئی نیکی کر لیتا. رب کائنات فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. اس جان کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے نا، جب وہ وعدہ آ جائے، وہ وقت آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ کسی کو مہلت، یعنی اس وقت وہ یہ خواہش کرے کہ مجھے کچھ وقت مل جائے تو میں نیکی کر لوں کچھ، اللہ فرماتا ہے نہیں، زندگی میں تمہیں کرنا تھا، اور جو کچھ تم نے زندگی میں کیا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. وہ موقع تھا نا، وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت بھی دی تھی، جب اللہ تمہیں عقل و شعور بھی دیا تھا، تمہیں وسعت بھی دی تھی، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اس وقت تم نے خرچ نہیں کیا تو اب تمہارا یہ حسرت کرنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اس حسرت کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی علامات موت جب ظاہر ہو جاتے ہیں نا اور زبان بند ہو جاتی ہے، انسان کچھ کہنے کے لائق نہیں رہتا، پھر انسان یہی چیزیں سوچتا ہے کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا، یا مجھے کچھ مہلت مل جائے تو میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. لیکن ظاہر اس وقت تک یہ سب کچھ بیکار ہوتا. اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے جو ہم نے مقرر کر دیا تو نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ہمارے خواہش کرنے سے ہمیں رعایت دی جائے، ہمیں مہلت دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج ہمارے پاس صحت ہے، آج ہمارے پاس عقل و شعور ہے، آج ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، آج اللہ کی روزی ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اپنے عقل و شعور کے ساتھ، اپنی نیت خیر کے ساتھ، طلب ثواب کے ساتھ، اللہ کے رضا کے حصول کی نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہم جو کچھ آج کریں گے نا وہ ہمارے کام آنے والا. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں کیا ہم نے تو پھر بعد میں انسان حسرت کرتا رہے تو کرتا رہے، پھر کچھ نہیں. یہ منافقوں کی روش جس کو اللہ نے سورہ منافقون میں بیان کیا، اور مسلمانوں کے لیے اسے بطور سبق رکھا کہ یہ روش ان کی ہے، تم میں سے کوئی اسے اختیار نہ کرے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک جانب تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان کریں. دیکھیے اس وقت سورہ منافقون شریف کے اس بیان نے ہمیں بتایا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین کو کامل طور پر عقائد کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی ہم اپنائیں نہیں، اختیار نہ کریں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی منزل ہمیں حاصل نہ ہو جائے کہ زبان سے ہم عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا اقرار بھی کریں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کریں. آج دیکھیں ہمارے گرد و پیش میں جو صورتحال ہے، کس قدر بے دینی، گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اور جو چیز کسی کلمہ گو کو نفاق کی منزل پر لاتی ہے، قرآن کریم کی ان آیات نے بالکل واضح طور پر ہمیں بتا دیا اس کا تعلق ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت و تعظیم و ادب و اتباع و پیروی سے ہے. اگر حضور علیہ السلام کی کامل محبت نہیں ہے، ایمان کامل ہی نہیں ہے. اگر حضور علیہ السلام کی تعظیم و ادب کا عنصر اور اس کا نقش قلب و ذہن میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اگر اس کی عملی زندگی میں شامل اور داخل نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. آج قادیانیت اپنے تمام تر ہوش ربایانہ
انداز کے ساتھ، دنیاوی مال دولت یہود و نصارہ کی تائید و حمایت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے حکمران بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر اور دنیاوی مال و دولت کے حصول کی خاطر اور اپنے مغربی آقاؤں کو خوش اور راضی کرنے کی خاطر یہ بھول رہے ہیں کہ اپنی دنیا بنانے کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ سورہ منافقون پکار کر تمام صاحبان ایمان کو دعوت دے رہی ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا نقش دل میں موجود نہیں ہوگا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کی مہر ہمارے اعمال پر موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بدترین گستاخی قادیانیت اپنی اس بے دینی کی وجہ سے کرتی ہے کہ جو معاذ اللہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ بڑی تو گستاخی ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو آپ کا افتخار ہے، ظاہر ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے نوچنے کی اس تاج کو وہ کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ اگر اجازت دے دے تو اس سے مسلمانوں کی اجازت دینا نہیں بنتا۔ ہم نے کوئی سپریم کورٹ کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آئین محترم ہوگا تو سپریم کورٹ کے لیے محترم ہوگا، ہمارے لیے جو چیز محترم ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مقدس آیات ہیں جو پکار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہیں۔ لہذا الحمدللہ کل بھی مسلمانان عالم نے 10,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آج سے 50 سال پہلے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی تھی، اور علماء اور مشائخ نے اس عظیم فتنے کا، جس کو قادیانیت اور مرزائیت کا فتنہ کہتے ہیں، قلقمہ کیا تھا، اس کے تابوت میں کیل ٹھوکی تھی، آئین پاکستان میں ان کو کافر قرار دے کر اب بھی الحمدللہ مسلمانان عالم جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ایک بار اور ختم نبوت کی تحریک چلانی پڑی، 10,000 نہیں اگر 10 لاکھ جانیں بھی قربان کرنی پڑی، تو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ ہم تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور ادب، حضور علیہ السلام کے وصف رسالت خصوصی، حضور علیہ السلام کی امام الانبیاء ہونے کو اور خاتم النبیین ہونے کو ہی اپنے لیے ذریعہ نجات اور اپنے ایمان کی اساس اور بنیاد سمجھتے ہیں۔ سورہ منافقون ہمیں پکار کر حضور کی غلامی کا سبق دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، مسجد انہوں نے بھی بنا لی تھی، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن حضور کا ادب اور تعظیم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بھی نفی کر دی، ان کی مسجد کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دے کر جلوایا اور ختم کروا دیا، اور ان کے عقیدے اور نظریے کی تردید فرماتے ہوئے ان کے نفاق کو واضح کیا، اور آیات قرآنیہ کے ذریعے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا اللہ انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، حتیٰ کہ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بھی اگر ان کے لیے ہم سے رحمت و شفاعت طلب کریں تو حبیب علیہ السلام، کیونکہ یہ آپ کے گستاخ ہیں، ہم اپنے گستاخ کو تو معاف کر سکتے ہیں لیکن آپ کے گستاخ اور بے ادب کے لیے ہمارے پاس کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ادب اور سچی تعظیم نصیب فرمائے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔